ڈیمن اپنی بات سے لوکا کو بہت کچھ یاد کراتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن اب 13 سال پہلے کا ہر واقعہ یاد کر کے لوکا بھی اپنی مٹھیاں کرب سے بھیج چکا تھا۔ پارسا ابھی بھی سکتے کے عالم میں تھی، خوف سے اس کا روم روم کانپ رہا تھا۔ جولی نے پریشانی سے پانی کا ایک گلاس ماما زوئی کو پکڑایا جو انہوں نے پارسا کے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ میرا بچہ، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہے، ماما زوئی نے پارسا کی کمر سہلاتے ہوئے کہا تو اس کی نم آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مم، مجھے اپنے گھر جانا ہے، ماما زوئی نے ہاں میں سر ہلایا۔ پہلے تم تھوڑا سا ریلیکس کرو، پھر میں اور جولی خود تمہیں اب تمہارے گھر چھوڑ کر آئیں گے، ماما زوئی پارسا کو تسلی دی۔ لیکن گھر سے مراد پارسا کا وہ گھر نہیں بلکہ اپنا ملک تھا۔ وہ پھر سے اپنے ماموں کی محبت بھری آغوش میں جانا چاہتی تھی، جہاں اسے لگتا تھا کہ دنیا اتنی تلخ نہیں۔ آہ مائی بیبی! پارسا کو پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ کر ماما زوئی نے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ اتنے عرصے میں یہ پارسا بھی سمجھ چکی تھی کہ وہ سیاہ فام عورت جتنی سخت بنتی تھی اتنی تھی نہیں۔ پارسا نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا تو اسے ڈیمن کی غصے سے بھری وہ آنکھیں یاد آئیں۔ ماما زوئی سر بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے اسے مارا تو نہیں نا؟ مارا جو ڈیمن نے اس کے ساتھ کرنا تھا، اس کے لیے مارنا بہت چھوٹا لفظ تھا۔ نہیں، بس اسے یہاں سے بھگا دیا، اب وہ تمہیں پھر کبھی پریشان نہیں کر سکے گا۔ پارسا نے سکھ کا سانس لیا اور ان کی جانب مڑی۔ پلیز، کیا میں اپنے گھر چلی جاؤں؟ ماما زوئی نے اس بات میں سر ہلایا اور جولی کو پارسا کو لانے کا کہہ کر اپنی گاڑی نکالنے چلی گئیں۔ وہ دونوں خود پارس کو اس کے گھر چھوڑنے آئی تھیں۔ آپ دونوں پہلی مرتبہ میرے گھر آئی ہیں، میرے ساتھ اندر تک تو چلیں۔ پارسا کی محبت دیکھ کر دونوں مسکرا دیں۔ نہیں بیبی، تم گھر جا کر آرام کرو، ابھی ہم پھر کبھی آئیں گے، ماما زوئی نے مسکرا کر کہا اور جولی کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ گھر آنے کے بعد بھی پارسا اس شخص کی گھٹیا باتوں کو یاد کر کے رونے لگی تھی۔ آج سمیر گھر آئیں گے تو میں انہیں بتا دوں گی کہ ان کا دوست کتنا زیادہ برا ہے، پارسا نے خود سے ہی وعدہ کیا اور وہیں صوفے پر لیٹ کر سمیر کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن سمیر رات تک واپس نہیں آیا تو تھکاوٹ اور پریشانی سے بے حال پارسا کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی اس کا اندازہ اس سے بھی نہیں ہوا۔ ریمو ایک کلب میں شان سے بیٹھا مسکراتے ہوئے اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے نیم برہنہ حالت میں ڈانس کر رہی تھی۔ ہا ہا ہا، اس سے بہتر تو میں ناچ لوں، کیا لوب آئے گی! یہ آدمیوں کو غائب کرو یہاں سے، ریمو نے ٹیٹو اور انگوٹھیوں سے بھرا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ تبھی ایک آدمی اس کے پاس آیا۔ باس، کرس کا فون آیا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کون کرس؟ آپ اپنے آدمی کی بات پر ریمو نے مہنگے سگار کا ایک کش لیتے ہوئے پوچھا۔ وہی کرس باس جسے ہم نے ڈیمن کی جاسوسی کے لیے لگایا تھا۔ ریمو نے دلچسپی سے اپنے آدمی کو دیکھا اور موبائل لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ہاں بولو، ریمو نے فون کان سے لگا کر سگار کا ایک اور کش لیتے ہوئے کہا۔ باس، آپ کے لیے بہت اچھی خبر ہے، مجھے ڈیمن کی کمزوری مل گئی ہے۔ ریمو کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی اور اس کے ہونٹ مسکرا دیے۔ کیا ہے وہ کمزوری؟ ایک لڑکی۔ کرس کی بات پر ریمو قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ ہا ہا ہا، ناممکن! ڈیمن کو پھنسانے کے لیے بہت سی لڑکیوں کو بھیجا میں نے، مگر تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ڈیمن نے انہیں کیسی موت مارا۔ کوئی لڑکی اس کے دل پر قبضہ نہیں کر سکتی کیونکہ ڈیمن کے پاس دل ہے ہی نہیں۔ ریمو نے اتنا کہہ کر فون بند کرنا چاہا۔ وہ ڈیمن کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس دنیا میں کوئی ایسی لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جو ڈیمن کے لیے اہم ہو۔ ڈیمن نے ایک لڑکے کا ہاتھ صرف اس لڑکی کو چھونے کی وجہ سے سب کے سامنے توڑ دیا۔
قرض کی بات پر ریمو کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اور یہی نہیں باس، وہ ہر روز اپنے کلب میں گھنٹوں بیٹھ کر اس لڑکی کو دیکھتا رہتا ہے۔ کیا آپ ابھی بھی یہی کہیں گے کہ وہ ڈیمن کے لیے اہم نہیں؟ ریمو نے قرض کی بات پر غور کیا، پھر کچھ دیر سوچ کر بولا، اٹھا لاؤ پھر اس لڑکی کو، دیکھتے ہیں کہ ڈیمن اسے کتنا چاہتا ہے۔ کل ہی باس، کل ہی وہ شکاگو آپ کے قدموں میں ہوگی، قرض نے بھرپور کانفیڈنس سے کہا، تو ریمو فون بند کر کے ہنسنے لگا۔ دیکھتے ہیں ڈیمن موریٹی کہ تم نے کس پری کو اپنی کمزوری بنایا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، بہت مزہ آئے گا اسے اپنے آدمیوں سے نچوانے کا، بالکل جیسے میرے باپ اور بھائیوں نے تمہاری بہن کو۔ ہاں ہاں ہاں، ریمو نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ اب اسے بس کل کا انتظار کرنا تھا اور یہ دیکھنا تھا کہ قرض کی بات میں کتنی سچائی تھی۔ کیا سچ میں کوئی لڑکی ڈیمن کے سیاہ قلب پر قابض ہو چکی تھی؟ پارسا کی آنکھ صبح ہونے والی کھٹ پٹ پر کھلی تو اسے دو باتوں کا انکشاف ہوا۔ ایک یہ کہ وہ فجر کے وقت بھی سوتی رہی تھی، اور دوسری اس کا سر اس وقت درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر مندی مندی سی آنکھیں کھولتے ہوئے سمیر کو دیکھا جو شاید ابھی گھر آیا تھا۔ سمیر، آپ اس وقت آئے ہیں؟ پارسا نے ٹھیک سے دوپٹہ اوڑھتے ہوئے سمیر کو دیکھا۔ ہاں میں بزی تھا کہ کافی اس لیے نہیں آ سکا، بلکہ ابھی تھوڑی دیر تک پھر سے جانا ہے مجھے کہیں۔ سمیر کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہا تھا، پھر بھی کل کا واقعہ یاد آنے پر پارسا نے پریشانی سے سمیر کی جانب دیکھا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے سمیر، وہ آپ کا بعد میں بتا دینا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، اور ویسے بھی تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ کیا جاب پر نہیں جانا تم نے؟ پارسا نے افسردگی سے اپنے شوہر کو دیکھا، جس کے پاس ایک بات سننے کا بھی وقت نہیں تھا۔ سمیر، لیکن بہت ضروری بات ہے، آپ کا وہ دو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کہ وقت نہیں ہے ابھی ہمارے پاس بات کرنے کا۔ تم بھی اٹھ کر جاب پر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ خاموشی سے۔ پارسا سر جھکا کر گلے میں بندھے آنسو کے پھندے کو روکنے لگی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے آج میں نہیں جاؤں گی۔ اس پر سمیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ پتہ نہیں، بس سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی پارسا کی آواز میں نمی اتر آئی۔ سمیر نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ اگر وہ چھٹی کر لیتی تو اس کا مطلب تھا کہ اس کی ایک دن کی سیلری کاٹ لی جاتی، اور سمیر کو تو ابھی پیسے کی ضرورت تھی۔ ویسے بھی وہ حد سے زیادہ پریشان تھا، کیونکہ جارج نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ قرض اتارنے میں اس کی مدد کرے گا، لیکن کل سے وہ کہیں مل ہی نہیں رہا تھا، اور ایڈی کئی مرتبہ سمیر کو پیسوں کے لیے فون کر چکا تھا۔ نہیں، تم جاب پر جاؤ، سر درد سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ پارسا نے بے یقینی سے دیکھا۔ کیا اس شخص کو اس کی رتی بھر بھی پرواہ نہیں تھی؟ میں کل چلی جاؤں گی، پلیز، آج سچ میں میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ تمہیں ایک بار میں سمجھ نہیں آتا پارس کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اٹھو، فوراً تیار ہو، تم جانے کے لیے مر نہیں جاؤ گی تم وہاں جا کر۔ پارسا جو سر جھکائے اپنی بات کہہ رہی تھی، سمیر کے یوں چلانے پر اسے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر ہاں میں سر ہلا کر اٹھی اور تیار ہونے چلی گئی۔ آج سے اپنا آپ کس قدر بے وقت لگ رہا تھا، اس کا اندازہ صرف اسی کو تھا۔ سمیر نے اسے کلب چھوڑا اور خود پھر سے جارج کا پتہ کرنے چلا گیا۔ اگر اس وقت جارج اسے نہ ملتا تو وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والا تھا۔ کیا ہوا بیبی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جولی نے پارسا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کوئی تیسری دفعہ چکراتے سر کی وجہ سے گرتے گرتے بچی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، پارسا نے آہستہ سے کہا، اور ٹیبل صاف کرنے لگی۔ تمہیں آج آرام کرنا چاہیے تھا، آج نہ آتی تم۔ پارسا نے اپنا سر افسردگی سے جھکا لیا، پھر اس کی نظر
کلاک پر پڑی جہاں ظہر کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نماز پڑھ کر آتی ہوں، پارسا نے نرمی سے کہا اور ماما زوئی کے آفس کی طرف چلی گئی۔ ماما زوئی نے نہ صرف اسے اپنے آفس میں نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی بلکہ وہ اسے 3 دن میں 3 وقت کا بریک بھی دے رہی تھی۔ پارسا نے اپنے ساتھ لایا جائے نماز بچھا کر نماز ادا کی، لیکن جب بعد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے اندازہ ہوا کہ آج اس کے پاس مانگنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جو ہر دعا کے بعد سمیر کا ساتھ مانگتی تھی، اس کا پیار مانگتی تھی، آج اس کا دل ہی وہ پیار مانگنے کو نہیں کر رہا تھا۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر اپنی ہتھیلیوں پر گرے۔ اے اللہ، میرے لیے وہ کر جو تو بہتر سمجھتا ہے، بے شک تو وہی کرے گا جو میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ پارسا نے آنکھیں بند کر کے دعا مانگی اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جائے نماز واپس اپنے بیگ میں رکھ کر وہ مڑی تو نظر ماما زوئی پر پڑی جو دروازے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کب آئیں؟ تب جب تم اپنے خدا سے باتیں کرنے میں اتنی مصروف تھی کہ تمہیں ارد گرد کا ہوش ہی نہیں تھا، ماما زوئی نے مسکرا کر کہا اور آگے بڑھ کر پارسا کا چہرہ نرمی سے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم اس دنیا کے لیے بہت معصوم ہو، بہت پاکیزہ ہو، خداوند ہمیشہ تمہاری حفاظت کرے۔ ماما زوئی کو بے ساختہ اس معصوم لڑکی پر رحم آیا جو ایک درندے کا جنون بن بیٹھی تھی۔ ماما زوئی، آپ سے کچھ پوچھوں؟ ماما زوئی نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ پارسا نے میز پر پڑی ایک سیاہ فام لڑکی کی تصویر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جب سے پارسا یہاں کام کر رہی تھی تب سے اس نے وہ تصویر اسی میز پر پڑی دیکھی تھی۔ وہ میری بیٹی تھی ایما۔ تھی؟ پارسا کے سوال پر ماما زوئی کی آنکھوں میں غم اترا۔ 16 سال کی تھی وہ جب اس کے اسکول کی ایک سفید بچے نے اسے خود کو چھونے کی وجہ سے گولی مار دی۔ ماما زوئی کی بات پر پارسا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی نے اسے اپنے گندے ہاتھوں سے چھوا تھا۔ ماما زوئی نے اپنے سیاہ ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے تلخ مسکان کے ساتھ کہا، ہمارا رنگ اس سفید لڑکے کو گندا لگا، حالانکہ جس خدا نے انہیں سفید بنایا ہے اسی نے ہمیں کالا بنایا ہے، اور یہ صرف ایک رنگ ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ صاف ہیں اور ہم گندے۔ ماما زوئی کی بات پر پارسا کی پلکیں نم ہو گئیں۔ ہاں، ان کے معاشرے میں بھی تو ایسا ہی ہو رہا تھا۔ سیاہ لوگوں کی کوئی گولی تو نہیں مارتا تھا، لیکن باتوں سے ہی ان کی زندگی موت سے بدتر بنائی جاتی تھی۔ سیاہ لڑکیوں کے رشتے نہ ہونا، انہیں کریم لگا کر گورا ہونے پر مجبور کرنا، گورے کو خوبصورت اور کالے کو کمتر تو پارسا کے معاشرے میں سمجھا جاتا تھا۔ اور سب سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ تھی کہ پارسا کا معاشرہ مسلمانوں کا تھا، جنہیں یہ سکھایا گیا کہ کالے کو گورے یا گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پارسا نے نم آنکھوں سے پوچھا۔ میں نے اسے مار دیا۔ یہاں اس کے گورے وجود میں چھپے سیاہ دل پر گولی چلائی میں نے، ماما زوئی نے سینے کی جانب اشارہ کر کے کہا، جبکہ آنکھوں میں بے پناہ کرب اور دکھ تھا۔ مجھے پھانسی کی سزا ہوئی، پھر ڈیمن نے مجھے جیل سے نکلوایا اور یہاں اپنے ساتھ لے آیا، لیکن اگر مجھے پھر سے موقع ملے نا تو اس کو 1000 مرتبہ زندہ کر کے 1000 موت ماروں۔ ماما زوئی نے نفرت سے کہتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے۔ پارس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کیا کہے۔ پھر انہیں مسکراتا دیکھ کر پارسا بھی آنسو پونچھ کر مسکرا دی۔ ویسے سر سچ میں بہت زیادہ اچھے ہیں، وہ سب کی مدد کرتے ہیں۔ اس بات پر ماما زوئی کے چہرے سے مسکان غائب ہو گئی۔ اگر وہ ڈیمن کی سچائی جانتی تو اس کے سائے سے بھی ڈرتی۔ ان کا دل کیا کہ اسے ڈیمن کی ساری سچائی بتا کر یہاں سے بہت دور جانے کا کہیں، لیکن وہ اپنی زندگی کو جہنم نہیں بنا سکتی تھیں، کیونکہ ان کے ایسا کرنے پر ڈیمن یہی کرتا۔ میں باقی کا کام دیکھ لوں۔ ماما زوئی کو خاموش دیکھ کر پارسا نے نرمی سے کہا اور باہر چلی گئی، جبکہ ماما زوئی ابھی بھی اس کے لیے ڈیمن کے جنون کو لے کر پریشان تھی، اس آگ کے لیے پریشان تھی
جو انہوں نے ڈیمن کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ یا خدا، اس لڑکی کی حفاظت کرنا، ڈیمن کا جنون جان لے لے گا اس معصوم پری کی۔ کرس کافی دیر کلب کے باہر بیٹھا اس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے حجاب والی لڑکی پر کافی عرصہ نظر رکھی تھی۔ وہ روزانہ تنہا میٹرو سے گھر جاتی تھی اور پھر میٹرو سے پیدل اپنے اپارٹمنٹ تک جاتی۔ کرس کو سفید حجاب اور گلابی سوٹ میں لپٹی لڑکی نظر آئی تو مسکرا کر اس کے پیچھے چل دیا۔ میٹرو میں اس سے پیچھے بیٹھ کر مسلسل اسے اپنی نظروں کے دائرے میں رکھا۔ ریمو خوش ہو کر بہت انعام دے گا مجھے جب ڈیمن کی یہ کمزوری اس کے پاس پہنچے گی۔ کرس نے ہاتھ مسلتے ہوئے سوچا اور اپنے آدمی کو میسج کر کے جگہ کا بتایا تاکہ وہ پہلے سے وہاں گاڑی لے کر تیار رہے۔ میٹرو کے رکتے ہی وہ لڑکی اتری تو کرس خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ جیسے ہی وہ سنسان جگہ پر آئی تو کرس نے مسکرا کر اپنے آدمی کو دیکھا جو کار کے پاس تیار کھڑا تھا۔ لڑکی کے کار کے پاس پہنچتے ہی کرس نے پیچھے سے اسے منہ پر ہاتھ رکھ کر چینخ کو روکا اور ایک انجیکشن اس کے گلے میں لگا دیا۔ کچھ دیر پھڑپھڑانے کے بعد وہ نازک وجود ساخت ہو گیا تو کرس نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا اور اپنے آدمی کو مسکرا کر دیکھا، چل ریمو کو خوش کرتے ہیں تاکہ پھر وہ ہمیں خوش کر دے۔ اس آدمی نے ہاں میں سر ہلایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کرس کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب ان کی منزل شکاگو تھا جہاں ریمو بے صبری سے ڈیمن کی کمزوری کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں اس بے ہوش لڑکی کو لے کر اس سنسان جگہ پر آئے جہاں ایک ہیلی کاپٹر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تو رک، میں اس لڑکی کو لے کر آتا ہوں، کرس نے اپنے ساتھی سے کہا اور کار کی پچھلی سیٹ کی جانب جا کر اس لڑکی کو سیدھا کیا۔ لڑکی کے بے ہوش چہرے پر نظر پڑتے ہی کرس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ یہ لڑکی وہ لڑکی تھی ہی نہیں جسے انہوں نے اٹھانا تھا۔ یہ کون ہے کرس نے اپنے آدمی کی جانب پریشانی سے مڑتے ہوئے کہا۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب ایک گولی سیدھا اس کے ساتھی کے دماغ کے آر پار ہوئی۔ کرس گھبرا کر مڑا تو نظر ڈیمن پر پڑی جو اپنی کار کے بونٹ سے ٹیک لگائے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کو سہلا رہا تھا جبکہ اس کے آدمی بندوقیں تھامے ارد گرد کھڑے تھے۔ تو غلط لڑکی کو پکڑ لائے تم؟ کتنے افسوس کی بات ہے، ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوا تم سے۔ ڈیمن کو قریب آتا دیکھ کر کرس خوف سے کانپ اٹھا، لیکن وہ جاتا بھی کہاں، جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ ڈیمن، مجھے معاف کر دو، میں تو بس شش۔ کرس نے روتے ہوئے کچھ کہنا چاہا لیکن ڈیمن نے اپنی بندوق اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کا کہا۔ زیادہ مت بولو، مجھے زیادہ باتیں سننا اچھا نہیں لگتا، بس میرے سوال کا جواب دو، کس کے کہنے پر تم اسے لینے آئے؟ ڈیمن کی نیلی وحشت زدہ آنکھیں دیکھ کر کرس خوف سے کانپ اٹھا۔ اگر وہ اپنی زبان ریمو کا نام لاتا تو اس کی زندگی موت سے بھی بدتر ہوتی، اور اگر وہ ڈیمن کے سامنے خاموش رہتا تو اپنا انجام تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ڈیمن، وہ نام بتاؤ۔ ڈیمن نے گھراتے ہوئے اپنی بندوق اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ دی۔ مارشل، شکاگو کا کاپو مارشل۔ ڈیمن کے ہونٹوں پر اپنے دشمن کا نام سن کر مسکراہٹ آ گئی۔ معصوم ہے مارشل، جو اسے یہ لگا کہ جس کے بارے میں سوچ کر ہی ڈیمن کو سکون ملتا ہے، ڈیمن اسے یوں بھی یار و مددگار چھوڑ دے گا کہ کوئی بھی اس پر نظر رکھے۔ ڈیمن نے مسکرا کر کہا، پھر وہ مسکراہٹ غائب ہو گئی اور نیلی آنکھوں میں بے گناہ غصہ اترا تھا۔ مجھے معاف کر دو ڈیمن، میں تمہیں سب بتاؤں گا۔ میں وہ بول ہی رہا تھا کہ ڈیمن نے بندوق اس کے سینے پر رکھی اور گولی چلا دی۔ جو اپنے مالک کا وفادار نہ ہوا، میرا کیا ہوگا؟ ڈیمن نے اس کے بے جان وجود کو دیکھ کر کہا اور لوکا کے پاس آ کر رکا۔ مجھے مارشل کی لاش چاہیے، لوکا، وہ بھی جلد از جلد۔
ڈیمن کی بات پر لوکا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ لیکن ڈیمن، ان کے کاپو کو مارنا سیدھا سیدھا اعلان جنگ کرنا ہوگا ان سے۔ مجھے پرواہ نہیں، اس نے میری بیلا کو نقصان پہنچانے کا سوچا، اس کی سزا صرف موت ہے۔ ڈیمن نے حتمی فیصلہ سنایا۔ اگر اتنا ہی چاہتے ہو اسے ڈیمن، تو اپنے پاس کیوں نہیں لے آتے اسے؟ لوکا کے سوال پر ڈیمن کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ میں اس پاکیزہ وجود کے قابل نہیں لوکا، لیکن وہ میری ہے، اسے کسی اور کی ہونے بھی نہیں دوں گا۔ باندھ لوں گا خود سے، مگر خود بھی نہیں اپناؤں گا۔ لوکا نے ڈیمن کی بات پر حیرت اور ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کیسا جنون ہے ڈیمن؟ ڈیمن کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ دعا کرو یہ جنون یہیں تک رہے لوکا، کسی دن زیادہ بڑھ گیا نا تو اس طرح اسے قید کر لوں گا کہ چاہ کر بھی دور نہیں جا پائے گی وہ۔ ڈیمن اتنا کہہ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اب وہ لوکا کو کیا بتاتا کہ اس لڑکی کا خیال ہی ڈیمن کو سکون دے دیتا تھا۔ وہ اسے اپنے قریب بھی چاہتا تھا، لیکن اپنے گندے ہاتھوں سے چھو کر اسے میلا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر بھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے، کبھی بھی کسی اور کی نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں۔ پارسا جو رات کام سے واپس آتے ہی سو گئی تھی، اب فجر کے بعد اسے اپنا ہر کام ختم کر کے سمیر کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ پھر اسے خود بھی تیار ہونا تھا۔ اس نے بے بسی سے گھڑی کو دیکھا، آج تو پکا لیٹ ہونے والی تھی۔ سمیر آ جائیں، ناشتہ کر لیں۔ پارسا نے اسے کمرے سے باہر دیکھا تو کہنے لگی، نہ جانے وہ رات کے کون سے پہر گھر آیا تھا۔ سمیر خاموشی سے کھانا کھانے بیٹھ گیا، لیکن چہرے پر بہت زیادہ پریشانی تھی۔ کیا ہوا سمیر؟ سب خیر ہے نا؟ پارسا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ تم کون سا وہ پریشانی دور کر سکتی ہو جو پوچھ رہی ہو؟ سمیر نے ہاتھ چھڑوایا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کوشش تو کر سکتی ہوں، آپ بتائیں تو صحیح۔ پارسا سے اس کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ سمیر کے پیچھے نہیں پڑے گی، لیکن اسے یوں پریشان بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرے سر پر قرض ہے پارس، اور اگر میں نے وہ قرض نہیں چکایا۔ سمیر اپنا سر ہاتھوں میں تھام گیا۔ ہفتہ ہو چلا تھا، ایڈی اسے مسلسل جان کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ کتنا قرض ہے سمیر؟ $10,000۔ قرض کی رقم سن کر پارسا بھی پریشانی سے اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ ایک بار تو اس نے سوچا کہ وہ وہاب صاحب سے پیسے مانگ لے، لیکن وہ جانتی تھی کہ جو پیسے ہیں ان کے پاس ہیں، وہ انہوں نے کبرا اور ہدیہ کی شادی کے لیے جوڑے ہیں۔ تمہیں دیر ہو رہی ہے، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ سمیر کی آواز پر پارسا خیالوں کی دنیا سے باہر آئی اور ہاں میں سر ہلا کر کپڑے بدلنے چلی گئی۔ سمیر تو اسے کلب چھوڑ کر جا چکا تھا، لیکن وہ ابھی بھی کافی پریشان تھی۔ کیا ہوا پرنسس، سب ٹھیک ہے نا؟ ماما زوئی کی آواز پر کپ سے میز کی ایک ہی جگہ صاف کرتی پارسا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ماما زوئی اسے پرنسس بلاتی تھیں، کیونکہ انہیں پارسا کافی مشکل لگتا تھا۔ جی ماما زوئی۔ ماما زوئی نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے جانے لگیں۔ ماما زوئی، پارسا نے انہیں پکارا اور سر جھکا کر اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ کیا بات ہے پرنسس، جو دل میں ہے کہو۔ پارسا نے تھوک نگلا اور پھر ہمت کرتے ہوئے بولی، کیا آپ مجھے کچھ پیسے ادھار دے سکتی ہیں؟ آپ مجھے سیلری مت دیجیے، اس طرح کچھ مہینوں میں آپ کا قرض اتر جائے گا۔ ماما زوئی نے حیرت سے پارسا کو دیکھا، جو کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ کتنے پیسے چاہئیں؟ اس سے پہلے کہ ماما زوئی اسے کچھ کہتی، اپنے پیچھے سے ڈیمن کی آواز سن کر وہ دونوں ٹھٹک گئیں۔ ماما زوئی ڈیمن کے اشارے پر فوراً وہاں سے چلی گئی۔ سر، وہ $10,000۔ پارسا نے پریشانی سے کہا، جیسے کہ کوئی بہت بڑی رقم کی ڈیمانڈ کی ہو، جبکہ سامنے موجود شخص کے لیے تو اتنا پیسہ ہاتھوں کی میل تھا۔ مل جائیں گے اور تمہیں وہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں، ڈیمن نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن پارسا انکار میں سر ہلانے لگی۔
نہیں سر تھینک یو، لیکن میں سارے پیسے واپس کروں گی۔ ڈیمن نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس لڑکی کو گھورا جو اسے انکار کر رہی تھی۔ تم بات کیوں نہیں مانتی؟ پارسا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ڈیمن غصے میں آ کر اسے نوکری سے نکال دے۔ پلیز سر، آپ کا یوں پیسے دینا مجھے اچھا نہیں لگے گا، اس لیے میں یہ پیسے تب ہی لوں گی جب آپ وہ مجھ سے واپس لیں گے۔ ڈیمن نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، پارسا ہلکا سا مسکرائی، اور اس مسکراہٹ نے ڈیمن کی روح تک کو پرسکون کیا تھا۔ سنو، پارسا واپس جانے کے لیے مڑی تو ڈیمن نے اسے پکارا۔ جی سر۔ پارسا پھر سے مڑی تو ڈیمن نے ایک نظر اس معصوم چہرے پر ڈالی۔ کچھ نہیں، جاؤ۔ پارسا واپس پلٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ کاش میں جو ہوں وہ نہ ہوتا تو یہ ضرور جانتا کہ جس کو دیکھ کر اتنا سکون ملتا ہے اسے پانا کیسا ہوگا، لیکن میں تمہیں نہیں پا سکتا بیلا، چاہ کر بھی نہیں پا سکتا، لیکن میں تمہیں کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم نے ہونا چاہا تو پھر اس جنون کو مزید باندھ نہیں پاؤں گا، اور یقین جانو بیلا، میرا جنون تمہاری سوچ سے زیادہ خطرناک ہے۔ ڈیمن نے اسے ایک ویٹرس سے مسکرا کر باتیں کرتے دیکھ کر سوچا، وہ معصوم تو جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ ریمو حیرت سے زمین پر پڑی کرس کی لاش کو دیکھ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے اس کے آدمی لے کر آئے تھے۔ پہلے تو ریمو کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر ایک زوردار ٹانگ اس لاش کے پیٹ میں ماری۔ نکمے پالے ہیں سب، ایک کام نہیں ہوتا ان سے۔ ریمو غصے سے چلایا، اور اس کا ہر آدمی، یہاں تک کہ اس کا چچا مارشل بھی سر جھکائے کھڑے تھے۔ ضرورت سے زیادہ چالاک ہے یہ ڈیمن، نہ جانے کیسے وہاں بھیجے ہوئے ہر جاسوس کو پہچان جاتا ہے۔ ریمو نے دانت کچکا کر کہا، اور ٹیٹو سے بھرے ہاتھوں کی مٹھیاں بنا لیں۔ کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ ایک جھٹکے میں مار دوں اسے، لیکن نہیں، اس میں کیا مزہ۔ ریمو کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی جو بہت خوفناک تھی۔ مزہ تو تب آئے گا جب میں اسے پل پل تڑپتے دیکھوں گا، سکون تب ملے گا مجھے۔ ریمو اپنے چچا مارشل کی جانب مڑا۔ دیکھنا تم چچا، بہت جلد اس لڑکی کو یہاں لے کر آؤں گا، پھر وہ حال کروں گا اس کا کہ ڈیمن نہ تو جی پائے گا اور نہ ہی مر پائے گا۔ ہا ہا ہا۔ بہت مزہ آئے گا چچا، بہت۔ ریمو کی وحشت سے کہنے پر مارشل نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ بہت بڑی غلطی کر دی تم نے ڈیمن، ایک لڑکی کو چاہ کر۔ اف، اس بیچاری کا تو انجام سوچ کر ہی مجھے رحم آتا ہے۔ ریمو نے ادا سے ہاتھ گھماتے ہوئے کہا، لیکن کیا کروں، مجھ میں تو رحم ہے ہی نہیں۔ اتنا کہہ کر ریمو کہکے لگا کر ہنسنے لگا، اور اس کا ہر آدمی اس کے پاگل پن کے خوف سے سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتے تھے کہ ڈیمن کا جنون جو بھی لڑکی تھی، اس کا انجام واقعی بہت برا ہونے والا تھا۔ پارسا شام کو گھر واپس آئی اور اپنے بیگ میں سے ایک سفید لفافہ نکال کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ بیوی کا بس چلے نا، سمیر تو اپنے شوہر کی پریشانی مٹانے کے لیے دنیا سے لڑ جائے، تو آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی؟ پارسا نے مسکراتے ہوئے خود کلامی کی، پھر مسکراتے ہوئے ایک کاغذ پکڑ کر اس پر کچھ لکھا، اور اس کاغذ کو پیسوں والے لفافے کے گرد لپیٹ کر سمیر کی بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ دیکھیے گا، ایک دن میں ثابت کر کے رہوں گی سمیر کہ میں آپ کے اور آپ کی محبت کے قابل ہوں۔ پارسا نے مسکراتے ہوئے سوچا، اور پھر کھانا بنانے کے بعد عشاء کی نماز ادا کر کے سمیر کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر تک سمیر واپس نہیں آیا تو چھوٹے سے اپارٹمنٹ کی گھٹن سے گھبراتی اس کے کمرے کے باہر موجود بالکونی میں آ گئی۔ باہر لاس ویگاس روشنیوں میں ڈوبا کوئی اور ہی دنیا لگ رہا تھا۔ اونچی اونچی روشن عمارتیں
اور ہر سو پھیلی رونق پارسا کو بہت بلی لگ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑی وہ خوبصورت نظارہ دیکھتی رہی۔ اچانک ہی دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ مسکرا دی۔ لگتا ہے سمیر آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی جانب جاتی، کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز پارسا کے کانوں میں پڑی۔ سمیر ڈارلنگ، کیا غم لگا لیا خود کو جو آج اتنی پی لی ہے؟ ایک لڑکی کی آواز پر پارسا حیران ہو گئی۔ کیا سمیر نے شراب پی تھی؟ وہ بالکونی سے کمرے میں آنے لگی، لیکن اس دن آنے والی لڑکی اینا سمیر کے ساتھ نظر آئی، جو لڑکھڑاتے سمیر کو سہارا دے کر کمرے میں لا رہی تھی۔ تم پاس ہو میری جان، تو نشے کی کیا ضرورت، تم خود ایک نشہ ہو۔ سمیر پر خمار آواز سن کر پارسا کو لگا کہ اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ کئی آنسو اس آنکھوں سے جدا ہوئے اور وہ وہیں بالکونی میں واپس چھپ گئی۔ تم بھی نہ سمیر، چلو اب روم آ گیا تمہارا، اینا نے سمیر کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا، لیکن سمیر اسے کمر سے کھینچ کر خود پر گرا چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو سیم؟ بیبی، تم نے کہا تھا تمہاری کزن کے ہوتے ہوئے ہم یہ سب یہاں نہیں کر سکتے۔ اگر تمہارا کچھ اور موڈ تھا تو ہمیشہ کی طرح میرے گھر آ جاتے، اینا اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور پارسا بس بت بنی نم آنکھوں سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ابھی مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے بس تم چاہیے اینا، بس تم۔ سمیر نے اسے اپنے مزید قریب کرتے ہوئے کہا۔ اف، اتنا چاہتے ہو مجھے؟ اینا نے قریب ہوتے ہوئے ادا سے کہا۔ جو بات تم میں ہے اینا، وہ کسی میں کہاں، تم نشہ ہو میرا۔ سمیر خمار میں اینا سے کہتا جا رہا تھا اور پارسا دروازے کے پیچھے چھپی ان دونوں کو ہر حد پار کرتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ پھر خود پر باندھا ضبط ٹوٹا تو بالکونی کے فرش پر بیٹھ کر اپنا دوپٹہ منہ میں دے کر اپنی سسکیوں کا گلا گونڈ کر اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج اسے لگا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں جس کے سہارے وہ زندہ تھی۔ آج وہ ہی اسے بے سہارا کر چکا تھا۔ پارسا کو لگا کہ وہ مکمل طور پر برباد ہو چکی تھی۔ آدھی رات تک وہ وہیں پر بیٹھ کر روتی رہی تھی۔ کیوں یا اللہ پاک، کیوں ایسا؟ سب ختم ہو گیا۔ آج سب جو آخری امید تھی میری، وہ بھی میرا نہ رہا۔ کیا بچا ہے میری زندگی میں یا اللہ پاک؟ کچھ بھی تو نہیں۔ پارسا نے روتے ہوئے آسمان کو دیکھ کر شکوہ کیا اور پھر سر جھکا کر آنسو بہانے لگی۔ اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے بعد آج پہلی مرتبہ نا امیدی اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ پارسا کے ذہن میں آیات کا ترجمہ آیا تو اس کے آنسو حلق میں اٹک گئے۔ اس نے آسمان کی جانب نم آنکھوں سے دیکھا۔ صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پارسا نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ ہاں، وہ صابروں میں سے ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں۔ یہ سوچ کر پارسا نے اپنے آنسو پونچھے اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ ایک نظر اس نے ایک دوسرے کی باہوں میں سوئے سمیر اور اینا کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبح سمیر کی آنکھ کھلی تو پہلی نگاہ اینا پر پڑی، جو مسکراتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے سنہری بال سنوار رہی تھی۔ اسے دیکھ کر سمیر کو رات کا گزرا ایک پل یاد آیا تو اس کا دل کیا کہ خود کی جان لے لے۔ وہ اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتا تھا؟ پارسا کے یہاں ہوتے ہوئے اینا کے ساتھ رات گزارنا، اب وہ پارسا کو کیسے سنبھالے گا؟ لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ قرض چکانے کی پریشانی اس پر اتنی حاوی ہوئی تھی کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی شراب پی گیا۔ گڈ مارننگ بیبی، اینا نے اس کے پاس آ کر اسے چومتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا؟ اتنے خاموش کیوں ہو؟ وہ اینا، ہم یہاں میری کزن، سمیر نے بوکھلا کر کہا تو اینا ہنس دی۔ میں نے تو کل کہا تھا کہ یہاں تمہاری کزن ہے، لیکن تم نشے میں ڈوبے میری کوئی بات ہی نہیں سن رہے تھے، اینا نے کندھے اچکا کر کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ خیر، مجھے دیر ہو رہی ہے،
تو میں چلتی ہوں، پھر ملیں گے۔ سمیر نے ہاں میں سر ہلایا اور شرٹ پہن کر اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی اس کی پہلی نظر پارسا پر پڑی، جو کچن میں کھڑی پرشکوہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بائے سیم، اینا نے بے باکی سے اسے چوم کر کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ سمیر دروازہ بند کے پارسا کی جانب مڑا۔ اس کی آنکھیں اب نم ہو چکی تھیں۔ پارسا، میری بات سنو۔ سمیر نے کچھ کہنا چاہا لیکن پارسا خاموشی سے آگے بڑھی۔ کمرے کے کونے سے اپنا بیگ پکڑا، باہر کے دروازے کی جانب چل دی۔ اس کی اس حرکت پر سمیر حیران ہو کر آگے بڑھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ پارسا اسے نظر انداز کرتی دروازے کے قریب پہنچی اور اپنا ہاتھ ہینڈل پر رکھا۔ سمیر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو تم؟ سمیر نے سختی سے پوچھا تو پارسا نے گائل نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ یہ میں بھی نہیں جانتی کیونکہ میری کوئی منزل نہیں ہے، لیکن اب میں یہاں نہیں رکنے والی۔ آپ اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہیں یہاں پر۔ پارسا نے اتنا کہہ کر دروازے کو کھولنا چاہا، لیکن سمیر نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ کل جو ہوا اس کے بعد پارسا بہت غصے میں ہوگی، لیکن اسے پارسا سے اس جرأت کی امید نہ تھی۔ کہیں نہیں جا رہی تم، سنا تم نے؟ خبردار ایک قدم بھی گھر سے باہر نکالا تو۔ پارسا نے آنسوؤں سے تر آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کس حق سے روک رہے ہیں آپ مجھے؟ شوہر ہوں میں تمہارا۔ سمیر گھررایا اور پارسا نے حیرت سے اس مرد کو دیکھا جو اس کی محبت، اس کی انا کو کچلنے کے بعد اتنی شان سے اس پر اپنا حق جتا رہا تھا۔ اس کے ساتھ وہ سب کرتے، آپ کو یاد نہیں آیا میرے شوہر ہیں؟ بولے سمیر، سمجھا کیا ہے آپ نے مجھے؟ کھلونا تو نہیں جو آپ کے اشاروں پہ چلتی رہوں۔ پارسا نے غصے سے دانت کچکا کر اسے دیکھا۔ اتنا ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ بہت سے مرد ہیں جو ایک سے زیادہ شادیاں کر لیتے ہیں۔ اوپر والے نے ہمیں 4 شادیوں کا حق دیا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ ساتھ اینا سے بھی شادی کر لوں گا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں۔ پارسا نے حیرت سے سمیر کو دیکھا۔ کیا اس میں غیرت نام کی چیز نہیں تھی؟ کیا مغربی معاشرے میں رہ کر وہ اپنی قدریں ہی بھول چکا تھا؟ کان کھول کر سن لو پارسا، تم یہاں سے واپس پاکستان ہی جاؤ گی، جو میں تمہیں جلد بھجوا دوں گا۔ پھر تم وہاں میرے ماں باپ کے پاس رہ کر ان کی خدمت کرو گی اور میں سال کے بعد تمہارے پاس 2 مہینے کے لیے آ جایا کروں گا۔ ایسے ہی تو رہتی ہیں بہت سی پاکستانی عورتیں جن کے شوہر باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں۔ پارسا بس حیرت سے اسے دیکھتی اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ ویسے بھی امریکہ جیسے ملک میں گرین کارڈ ہولڈر ہونے کے لیے بہت سے آدمی یہاں کی عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں۔ ان کی بیویاں اس طرح واویلا تو نہیں کرتی۔ تم بھی یہ تماشا لگانا بند کرو اور شرافت سے کمرے میں جاؤ، سمیر نے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے کہا تو پارسا سکتے کے عالم سے باہر آئی اور اپنے آنسو پونچھ کر اپنا بیگ پکڑ کر سمیر کو دیکھنے لگی۔ ایک بات کہوں گی سمیر، اس معاشرے میں رہتے ہوئے آپ یہ بھول چکے ہیں کہ غیرت کس چیز کو کہتے ہیں، اور میں ایسے شخص کے ساتھ ایک پل نہیں رکنے والی جو زنا کو اپنا حق سمجھتا ہو۔ اتنا کہہ کر پارسا دروازے کی جانب جانے لگی، لیکن سمیر نے پھر سے پکڑ کر اسے واپس کھینچ لیا۔ کہیں نہیں جا رہی تم، سنا تم نے کیا کہا میں نے؟ پارسا نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ آپ کے پاس مجھے رکنے کا کوئی حق باقی نہیں اور میں یہاں سے جا کر ہی رہوں گی۔ سمیر نے غصے سے اپنے دانت کچکائے اور آگے بڑھ کر پارسا کو بالوں سے پکڑ لیا۔ پارسا تکلیف سے کراہ اٹھی۔ حق کی بات کرتی ہو؟ تمہارے پاس ہونے کے باوجود اپنا حق لیا ہی کہاں ہے میں نے؟ آج تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا حق کیا ہے۔ سمیر نے اسے جھٹکے سے صوفے پر پھینکا اور آگے بڑھ کر حجاب میں لپٹا دوپٹہ کھینچ کر پارسا سے دور کر دیا۔
پارسا نے حیرت سے سمیر کو دیکھا۔ کیا اب اس کا یہی روپ دیکھنا باقی رہ گیا تھا؟ سمیر، سوچا تھا تمہیں پاکستان بھجواؤں گا تو وہیں جا کر یہ سب ہوگا ہمارے درمیان، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ مجھے چھوڑنا اتنا ہی آسان ہے۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حق کیا ہوتا ہے۔ سمیر نے اس کا چہرہ اپنی مٹھی میں جکڑ کر کہا اور اس کے ہونٹوں پر جھکنا چاہا، لیکن پارسا زاروں کی طرح روتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف کر گئی اور سمیر کو خود پر سے ہٹانے لگی۔ سمیر، چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پارسا روتے ہوئے چلائی تو سمیر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ چپ، آواز نہ نکلے تمہاری، میں تمہیں خود سے باندھ رہا ہوں تاکہ یہاں سے جانے کا خیال بھی نہ آئے تمہارے اس ذہن میں، پارسا نے اس کے نازک وجود پر حاوی ہوتے ہوئے کہا، جبکہ پارسا روتے ہوئے خود کو چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ اور تم نے کیا کہا تھا کہ تم میرا کھلونا نہیں؟ تو سن لو بیبی، تم میرا کھلونا بن کر ہی رہو گی۔ پاکستان رہ کر میرے ماں باپ کی خدمت کرو گی اور میرے بچے پالو گی۔ اینا کو تو بچوں میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن تم ہو نا اس کے لیے۔ سمیر نے خباثت سے کہا اور اس کی نازک گردن پر جھک کر سختی سے اپنے دانت وہاں گاڑ دیے۔ پارسا نے روتے ہوئے خود کو چھڑوانا چاہا تو سمیر نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور اس کی قمیض کو کندھے سے پکڑ کر بازو پھاڑ دیا۔ اسے ایک درندہ بنتا دیکھ کر پارسا نے چیخنا چاہا، لیکن سمیر اس کی چیخ اپنے ہاتھ سے روک گیا۔ میری ہو تم پارسا، سمیر وہاب میری۔ سمیر نے اتنا کہہ کر اس پر جھکنے لگا۔ پارسا کو اپنا آپ بہت زیادہ بے بس لگ رہا تھا، کیونکہ اس میں سمیر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ یا اللہ، میری مدد کرنا، پارسا نے دل میں دعا کی اور پورا زور لگا کر سمیر کو دھکا دے کر خود سے دور کیا اور روتے ہوئے باہر کے دروازے کی جانب بھاگ گئی۔ سمیر نے ہنستے ہوئے اٹھ کر اس کا دوپٹہ زمین سے پکڑا اور اس کے پیچھے آیا۔ اس کے بغیر باہر جاؤ گی پارسا؟ پھر تمہاری پارسائی کا کیا ہوگا؟ سمیر نے طنز کیا اور آگے بڑھا۔ پارسا سہم کر دروازے سے لگ گئی۔ اب شرافت سے کمرے میں چلو جانے من، کیونکہ شوہر کو انکار کرنا بہت بڑا گناہ ہے، سمیر نے اس کا دوپٹہ چوم کر کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ پارسا نے بغیر کچھ سوچے دروازہ کھولا۔ وہ اتنا جانتی تھی کہ سامنے موجود شخص اس کا شوہر، اس کے جسم و جان کا مالک نہیں بلکہ کوئی درندہ تھا۔ دروازہ کھول کر پیچھے سمیر کو دیکھتے ہوئے پارسا نے باہر بھاگنا چاہا، لیکن تھوڑا دور جاتے ہی وہ کسی چٹان کے مانند سینے سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، دو مضبوط ہاتھوں نے اسے بازوؤں سے پکڑا۔ مجھے بچا لیں، پارسا نے روتے ہوئے نگاہیں اٹھا کر کہا اور حیرت سے دو نیلی آنکھوں میں دیکھا، جن میں پہلے کافی زیادہ حیرت اتری، پھر اس کی پھٹی ہوئی قمیض اور چہرے پر تھپڑوں کے نشان دیکھ کر ان لال ہوتی نیلی آنکھوں میں جنون بڑی وحشت اتری تھی، بہت بہت زیادہ وحشت۔ یہاں پر ہماری قسط نمبر 5 کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اب کے لیے اللہ حافظ۔